تو چلیے سیدھا آتے ہیں آج کے اس جائزے پر۔ آج ہم ایک ایسی کہانی کا تجزیہ کر رہے ہیں جو ہم سب کی زندگی سے کہیں نہ کہیں جڑی ہے۔ بات ہے ایک بہت ہی بنیادی انسانی کشمکش کی، فوری مالی فائدہ یا پھر طویل مدتی اخلاقی اصول۔ ہم نے ایسی بہت سی کہانیاں سنی ہیں، لیکن آج جس ماخذ کا ہم تجزیہ کرنے والے ہیں وہ بالکل پریکٹیکلی بتاتا ہے کہ جب اصولوں کو حقیقی دنیا میں پرکھا جاتا ہے تو آخر ہوتا کیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی گہرا سوال ہے۔ جب حالات سازگار ہوں، سب ٹھیک چل رہا ہو تو ایماندار رہنا بہت آسان لگتا ہے نا؟ لیکن ذرا سوچئے، جب سوال بقا کا ہو، جب مالی مشکلات بالکل سر پر کھڑی ہوں، تو پھر ایک انسان کی دیانتداری کی اصل قیمت کیا رہ جاتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اس ریالٹی چیک کی طرف لے جاتا ہے، جہاں تجریدی اخلاقیات کا سامنا زندگی کی تلخ حقیقتوں سے ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں اس کا کیا جواب ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کہانی کے پہلے حصے کی، محنتی ڈرائیور۔ اب ذرا اس واضح فرق پر غور کریں۔ ایک طرف علی کے بیرونی حالات ہیں، ایک بہت ہی گنجان آباد شہر، ایک پرانی سی ٹیکسی اور آمدنی بالکل نہ ہونے کے برابر۔ لیکن دوسری طرف اس کی شخصیت ہے جو ان حالات کے بالکل برعکس ہے۔ وہ انتہائی ایماندار، شکرگزار اور بااخلاق انسان ہے۔ وہ اپنی اس پرانی ٹیکسی کو بھی چمکا کر رکھتا تھا، صرف اس لیے کہ مسافر آرام دہ محسوس کریں۔ یہ چیز دکھاتی ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، انسان کا اپنا ضمیر کیسا ہونا چاہیے۔ اب اچھا انسان ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ مشکلات نہیں آئیں گی۔ علی کو بھی شدید مالی دباؤ کا سامنا تھا، مکان کا کرایہ دینا تھا، بیٹے کو نئے کپڑوں کی ضرورت تھی اور سب سے بڑھ کر بیٹی کے اسکول کی فیس ادا کرنی تھی۔ دیکھیں، یہ کوئی شوق یا عیش و عشرت کی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک عام خاندان کی بقا کی بنیادی ضروریات ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی تفصیلات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ علی پر اس وقت واقعی کتنا پریشر تھا۔ یہاں سے کہانی داخل ہوتی ہے دوسرے حصے میں، ایک بھولی ہوئی دولت، یعنی وہ لمحہ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس سردیوں کے دن کا آغاز ویسے ہی ہوا جیسے روز ہوتا تھا، عبادت اور پھر کام کی تیاری۔ علی اس دن صبح سویرے ہی نکل گیا تھا تاکہ بیٹی کی فیس کے لیے کچھ ایکسٹرا پیسے کما سکے۔ پھر دوپہر میں اس کی گاڑی میں ایک بزنس مین بیٹھتا ہے جو بہت جلدی میں تھا، اور آخر میں شام کے وقت سڑک کنارے ایک چھوٹے سے کیفے پر وہ حیرت انگیز واقعہ پیش آتا ہے۔ یہ ٹائم لائن دراصل ایک عام سے دن کو ایک غیر معمولی دن میں بدلتے ہوئے دکھاتی ہے۔ دوپہر کے وقت جو مسافر گاڑی میں بیٹھا، اس کی بے چینی ذرا امیجن کریں۔ بہت اچھے لباس میں ملبوس، لیکن انتہائی پریشان اور بار بار اپنا فون چیک کر رہا تھا۔ اس نے کہا، برائے کرم تیز چلائیں، میری ایک اہم میٹنگ ہے۔ اس کی اسی جلد بازی نے ہی اس آنے والے واقعے کی بنیاد رکھی۔ وہ شہر کے مرکز میں ایک اونچی عمارت کے پاس جلدی سے اترا اور اپنا ایک انتہائی اہم سامان پیچھے ہی چھوڑ گیا۔ تو اصل ٹرننگ پوائنٹ آیا شام کے وقت۔ علی سڑک کنارے کیفے پر رکا چائے پینے کے لیے۔ جب وہ اپنی پرانی ٹیکسی کی پچھلی سیٹ صاف کر رہا تھا تو اچانک اس کی نظر سیٹ کے نیچے چھپے ہوئے ایک سیاہ چمڑے کے بیگ پر پڑی۔ یہ بالکل ایک خاموش اور تنہائی کا لمحہ تھا، وہاں کوئی اسے دیکھ نہیں رہا تھا۔ جب اس نے اس بیگ کو تھوڑا سا کھول کر دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا۔ بیگ کے اندر پیسوں کی گڈیاں، اہم کاغذات اور ایک پاسپورٹ تھا۔ ذرا سوچئے اس لمحے کو۔ علی کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا پیسہ ایک ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ یہ رقم اس کے مکان کا کرایہ، کپڑے اور فیس سب کچھ ایک ہی جھٹکے میں کلیئر کر سکتی تھی۔ یہ بیگ نہیں تھا، یہ اس کی تمام مالی مشکلات کا جادو بھرا حل تھا۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے تیسرا حصہ، دیانتداری کا انتخاب، ایک بہت ہی مشکل اخلاقی دورہ۔ اب یہاں آ کر ایک زبردست کشمکش شروع ہوتی ہے۔ ایک طرف تو غربت اور روزمرہ کی پریشانیوں سے فوری اور یقینی نجات تھی، اور دوسری طرف دیانتداری کی مستقل حفاظت، جس کا اس وقت بظاہر کوئی انعام نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ فیصلہ بہت بھاری تھا۔ یہ مسئلہ صرف پیسوں کا نہیں تھا، بلکہ اس بات کا تھا کہ علی خود کو کس طرح کا انسان مانتا ہے۔ لیکن پھر اس کی فطرت اور اس کے اندر بسی ہوئی اخلاقیات نے اس زبردست لالچ کو ہرا دیا۔ اس نے فوراً پیک بند کر دیا۔ اس کا یہ سوچنا کہ اگر میں یہ رقم رکھ لوں تو شاید آج میرے مسائل حل ہو جائیں، لیکن میں اپنی ایمانداری ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا، بالکل کلیئرلی بتاتا ہے کہ اس کی سوچ کتنی دور اندیش تھی۔
میرا خیال ہے اس ماخذ کا سب سے طاقتور پیغام ہی یہی ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیں، علی نے صرف سوچا نہیں بلکہ پریکٹیکلی عمل کیا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نے پہچان کے لیے کاغذات دیکھے، اسے ایک بزنس کارڈ ملا، اس نے کیفے کے مالک کا فون ادھار لیا اور اسی وقت اس پریشان حال مالک کو کال ملا دی۔ اس کے اس فوری ایکشن نے اس کی ایمانداری کو ثابت کر دیا۔ اور اس کال کے بعد صرف 30 منٹ، فون پر آنے والی خاموشی اور پھر ایک راحت بھری چیخ کے بعد اس بزنس مین کو کیفے تک پہنچنے میں بس آدھا گھنٹہ لگا۔ وہ اپنی مہنگی گاڑی میں آیا، ٹینشن سے اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنا وہ ہنگامی بزنس ڈیل کا پیسہ اور وہ انتہائی قیمتی دستاویزات بالکل محفوظ دیکھے نا، اس کی حالت ہی بدل گئی۔ چوتھا اور آخری حصہ، اصل انعام اور اس کے طویل مدتی نتائج۔ وہ بزنس مین اس قدر شکر گزار تھا، آخر اس نے ایسی نایاب ایمانداری جو دیکھی تھی۔ اس نے فوراً اپنے بیگ سے پیسوں کی ایک موٹی گڈی نکالی اور علی کو انعام کے طور پر پیش کی۔ یہ کوئی عام میٹنگ نہیں تھی، ایک بڑی ہنگامی ڈیل تھی جسے علی نے تباہ ہونے سے بچا لیا تھا۔ یہاں آ کر علی نے جس عاجزی کا مظاہرہ کیا وہ واقعی مثالی ہے۔ اس نے نہایت شائستگی سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، شکریہ جناب، لیکن میں یہ نہیں لے سکتا، میں نے تو صرف وہی واپس کیا ہے جو پہلے ہی آپ کا تھا۔ اس نے صاف بتا دیا کہ ایمانداری ہی اس کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اس کے لیے یہ کوئی احسان نہیں بلکہ اس کا فرض تھا۔ اس پریشان آدمی کے بار بار اصرار کرنے پر بھی علی نے بس مسکراتے ہوئے اپنا نام بتایا اور بس۔ اب ذرا ان دو راستوں کے نتائج پر غور کرتے ہیں۔ اگر علی لالچ میں آ جاتا تو اسے بلز ادا کرنے کے لیے چوری شدہ رقم تو مل جاتی، فوری ریلیف بھی مل جاتا، لیکن بدلے میں وہ اپنی عزت کھو دیتا۔ دوسری طرف اس نے ایمانداری چنی اور چند دنوں بعد کچھ ایسا ہوا جس کی اس سے توقع تک نہیں تھی۔ اس بزنس مین نے ڈھونڈتے ہوئے اس کے محلے کا دورہ کیا، اس کی مالی حالت کے بارے میں معلومات لیں اور اس سے اپنی ہی کمپنی میں ایک بہتر نوکری کی پیشکش کر دی۔ یہ تھا وہ حتمی انعام، زیادہ تنخواہ، بہتر مراعات اور ایک مکمل مالی سکون جو اس چوری کی رقم سے کہیں زیادہ پائیدار تھا۔ اس ایک چھوٹے سے فیصلے نے علی کے خاندان کی زندگی بدل دی۔ اس کے بچوں کی تعلیم محفوظ ہو گئی، جو سالوں کا مالی دباؤ تھا وہ آخر کار ختم ہو گیا، زندگی میں ایک نمایاں بہتری آئی۔ لیکن اس سب میں جو سب سے قابل ستائش بات ہے نا، وہ یہ کہ اتنی کامیابی کے باوجود علی کی عاجزانہ فطرت بالکل نہیں بدلی۔ وہ اندر سے وہی رہا جو اس سردیوں کی صبح تھا۔ یہ دراصل اس پورے واقعے کا سب سے اہم سبق ہے۔ اس کے بعد جب بھی کسی نے علی سے اس کی کامیابی کا راز پوچھا تو وہ مسکرا کر یہی کہتا کہ پیسہ تو آئے اور جا سکتا ہے، لیکن ایمانداری انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے۔ مادی چیزیں وقتی ہوتی ہیں، لیکن ایک مضبوط اخلاقی بنیاد وہ واحد اثاثہ ہے جسے آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو اسی پر ہم اس جائزے کے آخر میں اس گہرے سوال پر آتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، جب آپ پر کوئی دباؤ نہیں ہوتا سوائے آپ کے اپنے ضمیر کے، تب کیے گئے فیصلے ہی یہ طے کرتے ہیں کہ ہم اصل میں ہیں کون۔ علی کی کہانی صرف ایک ایماندار ڈرائیور کی کہانی نہیں، بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نظر نہ آنے والے ان اندھیرے لمحات میں کیے گئے ہمارے فیصلے کس طرح ہماری آنے والی پوری زندگی کا نقشہ بدل سکتے ہیں۔ یہ واقعی سوچنے کے لیے ایک بہترین نقطہ ہے۔